بھر ہو گئے اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہوئے. اللہ نے ہمیں زمین دے رکھی ہے, مکان دے رکھا ہے, کاروبار دے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی اولادیں دے رکھی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, سارا خاندان ہے, پریوار ہے, مگر ایک بھی دن اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا ہے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے, میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. کبھی نہیں کہا. ہم تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اللہ اور دے دے, یوں نہیں کہے اللہ جو دے دیا تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے. یہ شکر کے جذبات اس لیے نہیں بنے کہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ نبیوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے. اور اللہ کا مزاج ہے, اللہ کسی کا غلام نہیں, اس کی عادت ہے اپنے حساب سے نظام کو چلاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں شکر کرو گے, میرا احسان مانو گے تو اور دے دوں گا زیادہ. ولئن کفرتم, لیکن اگر احسان نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو سزا بھی سخت ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا احسان مان رہے ہیں, صبح سے شام تک شکایت کرتے ہوئے لوگ ملیں گے, جس سے ملو گے ہاں بھائی کیا حال ہے, ابھی بس کاروبار ہی نہیں چلنا, کیا بتا. یعنی اتنی بڑی کوٹھی میں مکان میں رہتے ہو, بڑھیا گاڑی میں گھوم رہے ہو, ماشاءاللہ خوبصورت آدمی ہے, بڑھیا کپڑے مہنگے پہن رہا ہے, آگے پیچھے نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں, بینک بیلنس بھی ہو سکتا ہے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا, اس کی تو شکایت کر رہا ہے. لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا میرے گھر میں 5 کلو سونا کے رکھا ہے, یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے مجھے صحت بہت اچھی دے رکھی ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بہت دے رکھی ہے, یہ اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے. اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کاروبار بہت ڈاؤن ہو گیا, کاروبار اچھا چل رہا ہے تو کہے گا جی بس کیا ہوتا ہے آج کل گھر پہ بیماری بہت آ گئی, میں بھی بیمار ہوں, گھر والے بیمار ہے. مطلب وہ بات بتائیں گے جہاں سے اللہ کی شکایت معلوم ہوتی ہو, وہ نہیں بتائیں گے جہاں سے اللہ کا احسان ہوتا ہو, وہ نہیں بتائیں گے. یہ ناشکری ناقدری اس لیے آتی ہے جو اصل کتاب آئی تھی پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اسے پڑھتے نہیں. تو پھر تو زندگی جو گزر رہی ہے وہ ٹی وی کے حساب سے گزرے گی اور موبائل کے حساب سے گزرے گی, کیونکہ اسی کو پڑھ رہے ہیں, اسی کو سن رہے ہیں, اسی کو سمجھ رہے ہیں. قرآن نہ پڑھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو باضابطہ پابندی سے سننا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے, کسی مولوی صاحب کا کلام نہیں ہے, کسی حضرت جی کی تقریر نہیں ہے, یہ کسی دنیا کے عقلمند کا بیان نہیں, یہ اللہ کا بیان ہے جس نے زمین و آسمان بنایا اور تمہیں انسان بنایا اور تمہیں ایمان دیا. وہ چاہتا ہے کہ تم ایسے چلو. اگر ایسے چلنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا کیا فرمایا. لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں کی, سارے نظام ان کے پاس موجود, یہ نظام نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے. یہ تو ہے نظام, ہر مسجد میں امام صاحب کے پڑھانے کی ذمہ داری کی ناظر پڑھانا, یہ تو ہے نظام. لیکن قرآن کو سمجھنے کا نظام نہیں. اور اگر کہیں ہو بھی جائے تو پھر 2-4 چڑبلیے چلنے نہیں دیتے, اللہ کے کلام کو نہیں چلنے دیں گے. ہاں اخبار کی باتیں سنا دو, آج تو مودی جی نے یوں کہا, آج یوگی جی نے یوں کہا, عجیب ہے. تو قرآن کی بات یہ ظلم ہے, یہ جرم ہے. مسلمان سمجھے قرآن کی باتیں کرنا, یہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ عورتوں کے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے تمہیں ہدایت مل رہی. یہ مودی اور یوگی کا ذکر کر کے اس سے ہدایت مل رہی. کیا ہو گیا مسلمانوں, عقل پھر گئی, بالکل الٹا ہو گیا دماغ, سمجھ میں نہیں آتی. انسان کو انسان بننے کے سارے پہلو قرآن میں لکھے, انسان کے انسان بنے رہنے کی ساری ذمہ داریاں قرآن میں لکھی. اور یہ بات کریں گے دوڑنے والی کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ نے ہماری عزت بنایا تھا, ہماری شان بنایا تھا. اس کتاب کو کتاب سمجھ کر پڑھنا تھا. تلاوت تو بعد کی چیز ہے. ہمیں تو بس یہ معلوم ہے کوئی مر جائے تو اسے بخش دو, کاروبار ہے تو قرآن خوانی کر دو, دکان بنی ہے تو قرآن خوانی کر دو, مکان بنایا تو قرآن خوانی کر. یہ پتہ نہیں کسی نے سکھا دیا, کسی مسئلے میں تو لکھا نہیں, کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ پتہ نہیں مسلمانوں کا کون سا دین چل رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ نے دکان بنائی, مکان بنایا, کاروبار شروع کیا ہے, گاڑی خریدی, قرآن خوانی کرو. یہ کہیں نہیں لکھا ہے, کہیں بھی نہیں. نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نظام تھا, نہ صحابہ کا معمول تھا, کسی کا معمول نہیں تھا. یہ امت ادھر تو جا رہی ہے, جدھر جانا تھا ادھر کوئی نہیں جا رہا. جانا تو ادھر تھا کہ وہ باتیں جو قرآن میں لکھی انسانیت کی وہ آپ سنتے, وہ پڑھتے, وہاں عبادت بھی پتہ چلتی, وہاں خدمت بھی معلوم ہوتی. جیسے میں نے آپ کو تفصیل اب تک بتا دی. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے.
اللہ اس کا شعور عطا فرمائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں یہ ذمہ داری تو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ انہیں قرآن کریم کو ڈائریکٹ پڑھو، براہ راست ترجمہ مطلب کے قرآن آ رہے ہیں۔ بس ایک کام تو ضرور آپ کو میری نصیحت یاد رکھنی پڑے گی، وہ تو آپ کو پلے باندھنی پڑے گی۔ میں کہہ رہا ہوں جو قرآن نیٹ پر ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ اس میں دیکھ کر پڑھیں، یہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ نیٹ پر جو ہو رہا ہے اس تماشے کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے بڑے بڑے عالموں کے پاس جا کر پوچھو، انہیں سب خبر ہے۔ 10,000 سے زیادہ ویب سائٹس ہیں، نام مسلمان ہیں، بیٹھے مسلمان ہیں، باتیں مسلمانوں کی، اور وہ حقیقت میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ویب سائٹ وہ یہودی چلا رہے ہیں اور مسلمان نیٹ میں دیکھو ہی لکھا کتاب میں۔ ہم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے ان کے لندن کے سفر ہوتے تھے، بہت مرتبہ ہم لوگ فلائٹ میں بیٹھ کر بات کرتے تھے، تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، بھائی جو بخاری نیٹ پر ہے میں تو نہیں کہوں گا نا اس کو پڑھو، کیونکہ اس میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، جو اصل بخاری آپ کے گھر رکھی اسے دیکھو گے۔ قرآن کریم کی فوٹوز میرے پاس ہیں جی، میرے گھر پر موجود، کہ جس میں سورہ بقرہ کی آیتیں بدل دی گئی اور امت اسی کو پڑھ رہی، اس لیے اس کی تو گارنٹی نہیں۔ جو قرآن یہاں مسجد میں رکھا چیزیں پڑھو، آپ ڈائریکٹ پڑھو۔ ہاں آپ حافظ قرآن ہو پکے والے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کمی بیشی ہوگی، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ بعض دفعہ مجھے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بعض زبر زیر پیش ایسے ہوتے ہیں، بعض زندگی بھر خود حافظ جی کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ایسی جگہ وقت کی عادت ہو جاتی ہے، پتہ اسے چلتا نہیں یہاں کی ہے کہ کیوں ہونا نکل برائے تو للہ الحق، اب للہ الحق کی ہے یا حق کو ہے، یہ اچھے حافظ جی کو پتہ نہیں چلتا، جب قرآن میں دیکھے گا تب پتہ چلے گا کہ حق کو ہے کہ حق کیوں ہے، کیونکہ وقت کی عادت ہے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو باقاعدہ باضابطہ ترجمے مطلب کے ساتھ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں، اپنے گھروں میں تعلیم دلائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس میں تمہارا بھی ذکر لکھا ہے تو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتے تمہارا بھی ذکر لکھا ہے۔ تو میں نے ماں باپ کی تعلیم آپ کو بتا دی ہے، لوگوں کو نفع رسانی کی تعلیم آپ کو بتا دی ہے، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو بھلی باتوں کو بتانے کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ڈالی ہے، اور یہ قرآن کریم کا بیان ہے، یہ کسی کی تقریر نہیں ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان زندہ رہنا ہے تو واحد تعلیم قرآن کریم کی ہے جو زندہ رکھے، تو ضروری ہے یہ پروگرام ہر مسجد میں چلنے چاہیے۔ مولانا عثمان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، عمر میں برکت دے، ان کا فیض جاری فرمائے، کہ انہوں نے کوشش کر کے جو ہے وہ ہمارے راؤ صاحب کی سرپرستی چل رہی ہے تو بیچارے پابندی سے اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے اور اس کام کو چلائے بڑھائے، اور پابندی سے شرکت کر کے سننا چاہیے، سن کر کے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ میں سہارنپور میں تفسیر کرتا ہوں قرآن کریم کی، سہارنپور میں میرا تجربہ ہے، وہاں بہت لوگ آتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی بہت ہوتی ہیں، مرد بھی بہت ہوتے ہیں۔ کتنے ہزار موبائل آن ہوتے ہیں سننے کے لیے؟ 50,000 موبائل آن ہوتے ہیں تفسیر سننے کے لیے۔ کتنے لوگوں نے آ کر میرے پاس مجھ سے یہ کہا، حضرت 16 سال ہو گئے شادی کو ہماری، آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی تو ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے تھے، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کہا، تو نے یوں کہا۔ آپ کی تفسیر سننے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں میاں بیوی کی ساری تعلیم لکھی ہے۔ ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے، یہ جوڑا میں نے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے مل کر سکون ملے، ایک دوسرے سے مل کر سکون ملے، اس لیے میں نے یہ جوڑا بنایا۔ اب بتاؤ یہ بات کسے پتا ہے؟ ہمیں تو یوں پتا ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا اس لیے بنا ہے کہ جہیز میں بہت سارا سامان آنا ہے، کار بھی آنی ہے، سونا بھی آنا ہے، چاندی بھی آنی ہے، پیسے بھی ملنے ہیں، صوفہ بھی ملے گا، بیڈ بھی ملے گی، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر داڑھی پنچایتوں میں پکڑی جاتی، گریبان پکڑے جاتے ہیں، پھر وہاں عدالتوں میں حساب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کچھ سوچا بھی نہیں کہ کس کام کے لیے نکاح ہوا تھا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
अब सुकून कैसे मिलता है वो भी खुद कुरान करीम में लिखा है, वो भी हदीस पाक में लिखा है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बताया कैसे सुकून मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब घर में दाखिल हो शौहर, अंदर जाए घर में तो उसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए दाखिल होना चाहिए। घर बाहर की टेंशन, कारोबारी टेंशन है, खेतों खलियानों के झगड़े वहाँ छोड़ कर आओ, घर में आ रहे हो, अपनी रानी के पास आ रहे हो कि दुल्हन के पास आ रहे हो तो खुश होकर आओ, फ्रेश होकर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुल्हा शौहर जब घर में दाखिल हो तो बीवी की तरफ हंसता हुआ जाए, और बीवी की भी जिम्मेदारी लिखी है वो भी हंसते हुए अपने शौहर का इस्तेमाल करे। जब दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐन उस वक्त में अल्लाह ताला उन्हें हंसकर देखता है, मुस्कुरा कर देखता है, क्योंकि उसने जिस काम के लिए जोड़ा बनाया वो काम हो रहा है। अल्लाह ताला खुश होता है, फिर उन पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। किसने बताया जोड़ों को ये बात? किसी शौहर को नहीं बताई जी, किसी को ये पता ही नहीं कि मियाँ बीवी के अंदर निभाव होता कैसे। किसी बाप ने नहीं बताया, किसी माँ ने हाँ ये बताया भाई इतना सोना होना है, इतनी चांदी हो, ये तो दिया नहीं तेरी ससुराल में, ये बता रहे। फिर माशाल्लाह जो झगड़े होते हैं, जो गालियाँ होती हैं वो सही होती, वो सज़ा है फिर माँ बाप की, वो तो भुगतनी पड़ेगी आपको, वो तो सज़ा है, मेरे कहने से खत्म नहीं होगी, वो तो सज़ा है, मिलनी है जी। जो कुरान करीम के खिलाफ चलेगा वो तो भुगतना पड़ेगा, अजाब है खुदा का, भुगतना पड़ेगा। वरना कुरान करीम के हिसाब से चलोगे तो मजा आ जाएगा। कुरान कहता है, कुरान करीम में लिखा है मियाँ बीवी के साथ कैसे निभाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूँ फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी ही रहेगी। ये किसने फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी ही रहेगी। अगर निभाना है तो टेढ़ेपन के साथ निभा लो, वरना सीधी तो नहीं कर सकते आप। अब हम पहले दिन से सहुरा भी, ससुर भी, सास भी, सालियाँ भी, नंदे भी, सारी मिलकर जो है उसे फ्रेम में उतारने की कोशिश करें। इसने यूँ कह दिया, इसने यूँ कर दिया, ये गलत है, यही होगा जी, ऐसे तो होना ही है। औरत तो टेढ़ी पैदा हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े आदमी नहीं आप, और उनके घराने से बड़ा घराना किसी का नहीं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से ज़्यादा पाक दामन इबादत गुजार किसी के घर में औरत हो नहीं सकती, लेकिन उनका हाल भी किताबों में लिखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल लिखा है, बाहर से तशरीफ लाए, अंदर देखा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सर में दर्द हो रहा है, और सर पकड़े बैठी है, और कह रही हाय मैं तो मर गई, हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर, ऐसे कह रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक करने लगे कि टेंशन में से हंसा दूँ। तो अंदर आके कह रही तो वो टेंशन ले रही, सर में दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, मरेगी तो मरने, मैं खुद दफन करूँगा अपने हाथ से, तेरी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊँगा, मैं दफन करूँगा तुझे, बस ये कहना था जो आग लगी है घर में। हजरत आयशा ने कहा हाँ तुम तो इंतजार ही कर रहे, मैं आज मरूँ यहाँ, कल को दूसरे दुल्हन बिठा दिया, तुम तो इंतजार ही कर रहे, इसी काम पे लग रहे तुम तो। ऐसा हिसाब किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेचारे घरों से बात चले। ये किताब में लिखा है, ये मेरा बयान नहीं, ये किताब में लिखा है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती लाडली बीवी थी जिसकी ये बात लिखी है। एक जगह लिखा है हदीस में कि दोनों में आपस में कहा सुनी हो रही थी, और हजरत आयशा कहा ये था चढ़ी जा रही थी, जोर जोर आवाज, इतनी आवाजें थी कि घर से बाहर, दरवाजे से बाहर आवाजें जा रही थी, इतनी चिल्ला रही थी हजरत आयशा। उधर से आगे अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी अल्लाह के नबी के सामने चिल्ला रही, तौबा 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 तौबा। अंदर आए, गुस्सा इतना था, बदतमीज लड़की हुजूर के सामने चिल्ला रही, ऐसा रैकेट उठाया मारने के लिए, बेवकूफ जाहिल। तो बस जब मारने लगे हुजूर साहब ने फरमाया नहीं मारना नहीं, तो बस वो झुंझला के कि हुजूर ने मना करके, वो भी अल्लाह के नबी, तो मार तो नहीं सके, वो गुस्सा होता झुंझला के बाहर भाग गए। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु बाहर चले गए। बाहर चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हजरत आयशा से, देखो मैंने पिटाई से बचवा दिया तुम्हें, अब तो कह दो मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैंने पिटाई से तुम्हें बचवा दिया, अब तो कह दो बढ़िया आदमी हूँ मैं। ये है तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। हमारा हाल तो ये कि गुस्सा आ गया, सब खत्म, देना खत्म, आना खत्म, जाना खत्म, बोल चाल खत्म, सब खत्म। ये डंगरों का काम है, ये इंसानों का काम है। इंसानों का काम ये है बीवी के साथ निभाने का तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। टेढ़ी है, होती तो टेढ़ी रहेगी,
اگر کچھ غلطی ہو گئی تو غلطی کو رکھو اپنی جگہ، لیکن باقی چیزیں تو جاری رکھو۔ ایک آپ کی بیوی نے کوئی وقت پر کھانا نہیں بنایا، کپڑا نہیں دھلا، تو ناراضگی کی وجہ سے اس کا خرچہ نہیں